السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 8 فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہم حقوق ہمسایہ سٹارٹ لے رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہمسائے سے مراد ہم سایہ یعنی ایک ہی سائے تلے رہنے والے افراد ہیں۔ قرآن ہمسائے کے لیے جار کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اس کا مفہوم تمام لوگ جو کسی شخص کے قرب و جوار یعنی ارد گرد رہتے ہیں۔ جیسے ہمارا آپ دیکھتے ہوں کہ آپ کا گھر ہے، تو اب ہمارے گھر کے ارد گرد آمنے سامنے آگے پیچھے وہ سب ہمارے ہمسائے ہیں۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، تعلقات اور معاملات میں اچھا سلوک کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو دائرہ ہے نا ہمسائیگی کا، کافی وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کی حد 40 گھر تک بتائی ہے۔ کیسے؟ 10 سامنے، 10 پیچھے، 10 سائڈ پہ، 10 لیفٹ پہ۔ اقسام قرآن نے ہمسائے کی 3 بڑی قسمیں بتائی ہیں، انڈر لائن کیجئے گا اس کو۔ سورہ نساء میں ہے والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اور قرابت والے ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پاس بیٹھنے والے ہم مجلس سے، یہ انڈر لائن کریں گے۔ نمبر 1 مثلا کیا ہے اس کی ڈیٹیل؟ پہلا وہ ہمسایہ ہے جو ہمارا ہمسایہ ہے، ساتھ رہتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں رہتا ہے، گلی میں ہی، پچھلی گلی میں رہتا ہے، اگلی گلی میں رہتا ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ہمارے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔ یہ نمبر 1 ٹاپ پریورٹی پہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اس کے ڈبل حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہمسائے کے بھی، رشتہ داری کے بھی۔ دوسرا ہمسایہ وہ ہمسایہ ہے کہ جو ہمسایہ ہے، صرف رشتہ دار نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ غیر مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے دوسرے درجے پہ ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اور زیادہ تر ہمارے ہمسائے دوسری کیٹیگری کے ہی ہوتے ہیں نا، رشتہ دار تو کم ہی لوگوں کے قریب ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ ہمسایہ جن سے عارضی طور پر تعلقات ہوں، جیسے ہم پیشہ۔ اب جیسے ہم کالج میں آتے ہیں تو ہماری کالج میں کولیگز وغیرہ ہیں نا، آپ لوگ کلاس میں آتے ہیں، کالج آتے ہیں، آپ کی کلاس فیلو ہیں، آپ وین میں سفر کرتے ہیں، وین میں اور بھی اسکول کے لڑکیاں وغیرہ جا رہی ہوتی ہیں، وہ بچیاں، آپ تھوڑی دیر کے لیے جہاں جس سے اٹھتے بیٹھتے ملتے ہیں، تو وہ عارضی ہمسائے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان تینوں قسم کے ہمسایوں کے حقوق رکھے ہیں۔ اس کو اب رٹا لگا دینا ہے کہ 3 قسم کے ہمسائے کون کون سے ہوتے ہیں۔ دینی اعتبار سے ہی ہمسائے کے حقوق ہم پر عائد نہیں ہوتے، اخلاقی معاشرتی لحاظ سے تہذیب، تمدن، آپس میں محبت، الفت، کوارڈینیشن، ایک دوسرے کے دکھ سکھ رنج راحت میں پورے رفیق ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، سننا ہوگا آپ نے، کہ اپنے تو بعد میں پہنچتے ہیں، ہمسائے ہی سب سے پہلے آ کے کھڑے ہوتے ہیں ہماری اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، کیونکہ وہ مشکلات جس میں ابھی رشتہ داروں کو خبر نہیں ہوتی، اس لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے پڑوسی کے تعلقات کو بڑی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسائے کو ہمارا وارث بنایا جا رہا ہے۔ جب ہم مریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری وراثت میں اس سے ایک حق جو ہے وہ پڑوسیوں کو بھی دیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا، وہ بڑی عبادت گزار پرہیزگار ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے، استغفر اللہ۔ اب ناک میں دم کیسے ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہر وہ ناپسندیدہ بات، ایک تو لڑائیاں کرنا نا بات بات کے اوپر، تمہارا بچہ میرے گھر کے پاس کیوں آ گیا، تم نے اپنا کوڑا کیوں میرے گھر کے پاس پھینکا، تم نے یہ کیوں کیا، تم بات بات پہ لڑائیاں، بات بات پہ اذیت دینا، تکلیف، چخ چخ لگا کے رکھنا۔ جتنا مرضی انسان نماز روزہ کر لینا، اس چخ چخ کی وجہ سے نا وہ دوزخ میں جانے والا ہے، استغفر اللہ۔ پھر ایک اور عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے لیکن ہمسایوں کے حقوق ادا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ دیکھ لیں اب کیا کیا حقوق ہیں۔ مثلا نمبر 1 حسن سلوک۔ آپ دیکھیں گے حسن سلوک کو تو رٹا لگا لینا، حقوق والدین ہے تب حسن سلوک، حقوق زوجین ہے تب حسن سلوک، آگے استاد ہیں تب حسن سلوک، ہمسایہ آ گیا تب حسن سلوک۔ اب تینوں قسم کے ہمسایوں کے ساتھ آپ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اسے سچ بولنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر جو ہدایہ ہیں ان کا تبادلہ، ہدایہ گفٹس ہوتے ہیں، خیر سگالی کے جذبات کو یعنی کہ اچھے جسچر کو شو کرنے کے لیے گفٹس کا تبادلہ بڑا پسندیدہ ہے۔ آپ نے کہا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔
اب تحفہ کیا ہے ہمارے یہاں نہیں کہ جس طرح ہم گفٹ پیک کر کے کوئی سوٹ بھجوائیں گے کہ کوئی اور چیز بھجوائیں گے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں گفٹ ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کو ہدیہ یا تحفہ بھیجے تو اسے حقیر نہ جانو، خواہ وہ بکری کا ایک کھر یعنی پایا نہیں ہوتا، پائے پکاتے ہم، پایا ہی کسی نے کسی کے گھر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے کہا گوشت کا شوربہ بناؤ تو اس میں پانی قدرے زیادہ ڈالو تاکہ ہمسایوں کو بھی بھجوا سکو، یعنی ہمسایوں کو بھجوانا بڑی اچھی اچھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایذا رسانی کی ممانعت ہے کہ اسلام میں پڑوسی کو ضرر، تکلیف اور ایذا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور قول ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ پڑوسیوں کو ایذا دینے والا پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ ایذا نہیں دینی، لین دین رکھنی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے گھر بھیجتے ہیں ہم بھی بھیجیں گے، یہ تو جب کیا نا سب ضائع ہے۔ عصمت کی حفاظت ہے، مشہور محاورہ ہے، ہمسایہ ماں جایا، یعنی اس کا حق ایسا ہے جیسے ماں جایا، جیسے اپنے بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے۔ ہمسائے کی عزت اور آبرو بھی اتنی ہی کیئر کرنا ضروری ہے جیسے ہم اپنے گھر کی، اپنی فیملی ممبرز کی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ زنا حرام، لیکن 10 بدکاریوں سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی عورت سے بدکاری کی جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پھر جان و مال کی حفاظت ہے، ہمسائے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ چوری حرام ہے، لیکن 10 چوریوں سے بڑھ کر چوری یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کی چوری کرے۔ دیکھیں عزت، چوری، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ پھر امداد کرنا، دستگیری کرنا، اس کے لیے ایثار کرنا، اپنی ضروریات کو کٹ ڈاؤن کر کے ان کو دینا، ہمدردی، کیونکہ آپ نے فرمایا قیامت میں اکثر ایسے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کا دامن تھامے ہوئے کہیں گے یا رب اس نے اپنا دروازہ مجھ پہ بند کر رکھا تھا، روزمرہ کی معمولی اشیاء سے روکتا تھا، تھوڑی تھوڑی چیزیں مجھے ضرورت ہوتی تھی یہ نہیں دیتا تھا، اس کے پاس ہوتی تھی۔ پھر آپ نے کہا وہ مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو، خود پیٹ بھر کر سوئے شکم سیر۔ ایک اور حدیث آپ نے کہا اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد کر، قرض مانگے وہ محتاج ہو جائے مالی امداد کر۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر ہمسایہ اٹھ کر آ کر قرض مانگنا شروع کر دے اور اپنے للے تللے ختم نہ کرے۔ جہاں کسی کو جینون پرابلم ہے، اگر وہ ہمسایہ بیمار ہو علاج کروائیں، مر جائیں تو جنازے کے ساتھ قبرستان جائیں، اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارک دیں، مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے ہمدردی کی جائے۔ بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرے کہ اس کی روشنی یا ہوا رک جائے۔ کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لائیں، یعنی میوہ گھر میں کوئی نئی چیز آئی ہے موسمی تو اسے بھی دینی چاہیے۔ اتنی ڈیٹیل بتا دی نا ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ حقوق ادا کر سکیں۔ پھر آگے غیر مسلموں کے حقوق آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ قرآن نے کہا کہ وہ ہرگز مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ یہ جو قرآن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے نا، میری رائے سے ان سکالرز کے ساتھ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا انہیں دلی رازدار نہیں بنانا، یعنی جیسے بہت گہرے بیسٹ فرینڈشپ ہوتی ہے نا وہ نہیں، لیکن ان سے عداوت اور بدخواہی، یعنی کہ اگر وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں قیامت تک جتنے بھی نان مسلمز ہیں، یعنی اب ہمارا دور آ گیا تو ہمیں کہا گیا ان سے حسن سلوک کرنا ہے، عادلانہ روش، یعنی ایک اچھی روش، اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، تم انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، انصاف کرو، یعنی کہ اگر ایک معاملہ تمہارے دشمن ہے اور ایک طرف مسلمان ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے مجھے مسلمان کا ساتھ دے رہے ہیں، تم نے دیکھنا حق پہ کون ہے، جو حق پہ ہے اگر وہ نان مسلم ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے انصاف کرنا ہے۔ پھر غیر مسلم رعایا اگر اسلامی گورنمنٹ میں رہتی ہے تو اسلامی گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کے حقوق کی حفاظت کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی غیر مسلم ذمہ پر، ذمہ کون ہے؟ جو ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہنے والا نان مسلم ہے، اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کا حق غصب کرے گا، یعنی اس کی کوئی زمین جائیداد مال کوئی بھی چیز ناجائز لے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالے گا، بوجھ مین جزیہ ٹیکسز وغیرہ لے گا یا اس سے کوئی چیز جبراً زبردستی لے گا، تو میں اللہ کی عدالت میں مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کی طرف سے وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پلڑا غیر مسلم کے ہاتھ میں ڈال دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہی تھیں کہ جس سے غیر مسلم بہت زیادہ پھر
انسپائر ہوئے اور آپ صحابہ کرام نے اس تعلیمات کو لیا اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس میں جو حقوق ان کو دیے گئے ہیں، جان اور مال کا تحفظ ہے، اس میں ظاہری بات ہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر ایک کی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ اور قصاص بھی ایسے ہی لیا جائے گا جیسے کسی مسلمان کے قتل کا لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، جو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرنا، ان کے مال، ان کی جو مذہبی ان کی وہ جو عبادت گاہیں ہیں، سب کی حفاظت کرنا۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر اسلامی فوج کے ہاتھوں ایک غیر مسلم ذمی کی فصل کو نقصان پہنچا تو حضرت عمر نے بیت المال سے 10,000 فائن دلوایا تھا اس بندے کو۔ پھر عزت کی حفاظت ہے، یعنی ان کی عزت کی بھی حفاظت کرنا، انہیں گالی دینا، مارنا پیٹنا سب حرام ہے۔ حضرت عمر نے اپنے عاملوں کو کہا کہ مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے سے روکو، نہ ان کو نقصان پہنچانے پائیں، نہ ان کا مال ناجائز طور پر کھانے پائیں، جو شرطیں تم نے ان سے کی ہیں انہیں پورا کریں، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کو اچھا طریقے سے پورا کرنا ہے۔ پھر معاشی حقوق بھی ہیں، یعنی ان کو ہر قسم کا پیشہ، تجارت، کاروبار، مالی معاملات کرنے کی اجازت ہوگی۔ ان کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ بھی اسلامی حکومت پوری کرے گی۔ ایک دفعہ عمر نے ایک بوڑھے یہودی کو ایک آدمی کے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا تو پوچھا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا اپنی ضرورت اور غربت کی وجہ سے۔ عمر اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور بیت المال سے اس کی امداد کی اور آئندہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور یہ تاریخی حکم بیت المال کے انچارج کو لکھا، خدا کی قسم یہ انصاف نہیں کہ ہم ان کی جوانی سے تو فائدہ اٹھائیں لیکن ان کے بڑھاپے میں ہم ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ تو یہ معاشی ان کے حقوق ہیں۔ پھر مذہبی حقوق بھی ہیں، اسلام میں غیر مسلموں کے مذہبی حقوق، وہ اپنے مذہبی فرائض اور مراسم اپنے عقیدے کے مطابق ادا کریں گے۔ یعنی اگر کسی کا مندر ہے، کسی کا چرچ ہے، کسی کا کوئی اور عبادت کا معاملہ ہے تو اس کو پوری آزادی ہوگی ایک مسلمان علاقے کے اندر رہتے ہوئے، کہ ابو عبید نے اپنی کتاب تھی اس میں لکھا ہے کہ ان کو، ان کے باشندوں کو ان کے مذہب اور عقیدے پر قائم رہنے کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب وہ مسلمانوں نے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا یا وہ مسلمانوں کے علاقوں میں رہ رہے ہیں تو پھر اب مسلمان ہی ان کے آل ان آل بن جائیں گے، ان کو زبردستی کہا جائے گا تم اسلام قبول کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے معاملات کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ پھر معاہدوں کی پابندی ہے، جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے گئے ہیں۔ اقلیت کہتے ہیں جو مائنورٹیز ہوتے ہیں، تھوڑے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، جیسے اب ہمارے ہاں پاکستان میں مسلمان زیادہ ہیں، نان مسلمز کم ہیں، ان کو اقلیت بولتے ہیں۔ حضرت عمر ان معاہدوں کی پابندی اور ذمیوں کے حقوق کے تحفظ کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے حکام، یعنی کہ جو ان کے گورنمنٹ کے مختلف کارندے ہوتے تھے، ان کو تاکیدی احکام جاری کرتے تھے۔ یہ پیچھے ہم بار بار پڑھ کر آئے ہیں۔ غیر مسلم جو ہیں خلافت راشدہ میں ان معاہدوں سے بڑے خوش مطمئن تھے، اور یہ جو ایفائے عہد تھا کہ ان سے اپنے معاملات پورے کرنے ہیں، غیر مسلم دائرہ اسلام میں جوگ در جوگ بہت بڑی تعداد میں شامل ہونے لگے۔ اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا، قرآن میں اجازت دیا کہ غیر مسلم جو اہل کتاب ہیں ان کی بیویوں، ان کی عورتوں سے مسلمان شادی کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ شادی کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہ اپنی بیوی سے جو نان مسلم ہوگی، اسے یہ نہیں کہا گیا مسلمان کر کے شادی کرنا ہے، نان مسلم سے شادی کریں گے۔ پھر اس نان مسلم کی ماں ہے، باپ ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے نانی چچا تایا، تو ایک مسلمان مرد جو ان کی فیملی میں شادی ہو کے جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آخر وہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، تبھی تو اسلام نے بھی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بہرحال اس میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ جس نان مسلم سے شادی کی جا رہی ہے وہ جو ہے اس کے معاملات اللہ کو وہ شرک کرنے والی تو نہیں ہے، وہ کوئی غلط، نعوذ باللہ، غلط کاموں میں جیسے کہ بے حیائی، بدکاری کے کاموں میں تو مبتلا نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو پھر ان کو ہم نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا یہ والا پورا ہوا۔ پھر آگے ہماری آتی ہیں معاشرتی ذمہ داریاں، کہ انسان کے اوپر معاشرت کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے کون کون سی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہیں۔ پھر اگر انسان ان رسپانسبلٹیز کو ادا کرے گا تو اس کا صلہ کیا ہے، پھر اچھے اعمال، اچھے اخلاق کیا ہیں، رذائل یعنی برے اخلاق کیا ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم معاشرے میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں، تنہا نہیں رہا جاتا، عموماً 99%۔ فطری طور پر ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور معاشرہ نام ہی افراد کے اکٹھے رہنے بسنے کا نام ہے۔ انسان قدم قدم پر معاشرے کا ذمہ دار ہے، اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں،
اسی معاشرے کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے اسلام کہتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، پیچھے بار بار اس لفظ کو سمجھا کر آئی، امر بالمعروف معروف کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا، عن المنکر برائی سے، یہ بہت ضروری ہے۔ جبکہ دوسری طرف اجتماعی ذمہ داریوں کا تصور اسلام پیدا کرتا ہے، یعنی ایک طرف کہتا ہے یہ کام کرو، دوسری طرف کہتا ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری رسپانسبلٹی فیل کرے۔ پورے معاشرے میں یہ احساس اجاگر کرتا ہے اسلام کے پورا معاشرہ، ہر بندہ نیکیوں کی طرف جانے والا، نیکیوں کو پروموٹ کرنے والا، برائیوں سے رکنے والا، دوسروں کے سامنے بھی اس برائی کی انکریج کرنے کی بجائے، حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے حوصلہ شکنی کرنے والا۔ اور حوصلہ شکنی کا تھوڑا انداز جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اسلام ایسی کسی انفرادیت کو پسند نہیں کرتا جو اجتماعی تصور کے، ذمہ داری کے تصور سے ناآشنا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، گھلتا ملتا نہیں، ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی سے تعلقات ہی نہیں رکھنا چاہتے، وہ بڑے روڈ سے ہوتے ہیں۔ روڈ لوگ نہیں پسند، بے حس لوگ نہیں پسند۔ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، اکٹھے اٹھیں بیٹھیں، کھائیں پئیں، انہی کا ہی اجر اور ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا، اس کے ہر فرد میں معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس اس حد تک تھا کہ اگر کہیں کوئی خلاف ورزی ہوتی قانون کی تو وہ خود اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے، آپ کو بتاتے کہ اللہ کے رسول، ہم نے یہ جرم کیا، ہمیں اس کی سزا دے دیں، ہم سے جرم ہو گیا۔ اب آگے ہم معاشرے کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں دیکھتے ہیں جو اسلام نے ہر فرد پر عائد کی ہیں۔ اب اس میں یہاں پہ کچھ نمبرنگ ہے، اس میں سے نمبر 1 محاسن اخلاق آ جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے رذائل اخلاق، محاسن اچھی خوبیاں ہیں، اچھا اخلاق ہے، رذائل میں بری چیزیں ہیں۔ اب اچھے میں کیا ہے دیکھ لیں یہاں پہ لسٹ، دیانتداری، ایفائے عہد، صدق، سچائی، عدل و انصاف، احترام قانون، کسب حلال، ایثار۔ پھر جھوٹ ہے، غیبت ہے، منافقت ہے، حسد ہے اور تکبر ہے۔ اسلام نے جن اعلیٰ اخلاق اور اوصاف کی نمو پر زور دیا، نمو مین اس کو بڑھانے پر، ان میں سے اب ہم کچھ کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً دیانتداری۔ اب دیانت کے جو لغوی معنی ہیں، لغوی اس کو آپ ذہن میں رکھیں، دیانت دین سے ہے، ریلیجن کا ہم معنی لفظ دین، اسی لیے دیانت دار کو ایماندار کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی ہم ایماندار جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیانت دار۔ دیانت ادائے امانت، یعنی امانت کو ادا کرنے والا۔ اور دیانت کا پھر عام مفہوم کیا ہوگا، یہ نہیں، یہ اصطلاحی معنی ہے، اس کو آپ انڈر لائن کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تو مطالبہ کرنے پر اس کی وہ امانت بعینی ہی اسے لوٹا دی جائے۔ یعنی میں نے آپ کو کوئی چیز دی، میں نے آپ سے کہا یہ لیں میرے 10,000 روپے رکھے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ میری گھڑی اپنے پاس رکھیں، اور پھر جب میں آپ سے کہوں کہ یہ مجھے واپس دے دیں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ وہ امانت بالکل اسی طرح بغیر اس کے اندر کوئی کمی پیشی کیے ہوئے دینے والے کو لوٹا دی جائے۔ اور خیانت ظاہری بات ہے دیانت اور امانت کا اپوزٹ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ یعنی ایک مومنین کی صفت ہے کہ اگر وہ امانت لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ دیتے ہیں۔ اور امانتیں جو چیزیں ہیں، مطلب عہدے ہیں نا، وہ بھی امانت ہوتے ہیں، تو وہ اچھے میرٹ پر آئے ہوئے جو جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے ان کو وہ عہدے دیے جائیں۔ یہاں پر یہ بھی ہے اس کا معنی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب ہیں وہ مومن وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی، یعنی اپنے ایگریمنٹس کی پاسداری کرتے ہیں۔ آپ نے دیانت اور امانت کے بارے میں کہا جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ خیانت منافقت کی علامت ہے۔ آپ نے کہا منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو اسلام نے امانت کو ایمان اور خیانت کو منافقت قرار دیا ہے۔ اسوہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیانت و امانت اتنی تھی کہ دشمن بھی اور دوست اعتراف کرتے تھے۔ آپ کے بڑے بڑے جانی دشمن بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، یاد ہے نا آپ کو یہ باتیں؟ اور اس میں بہت سے واقعات ہم آتے ہیں۔ آپ کو امانتوں کی ادائیگی کا اتنا پاس تھا کہ جب دشمنوں نے آپ کا مکہ میں رہنا دوبر کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے قتل کے حوالے سے آپ کی بڑی سخت قسم کی سازشیں ہو رہی تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی امانتیں موجود تھیں۔
آپ کو مجبوراً مدینہ ہجرت کرنا پڑی تو رات کو ایک طرف تو کفار جو ہیں ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آپ کی جان لینے کی فکر میں تھے، دوسری طرف آپ کو اپنی امانتوں کے ادائیگی کی فکر تھی۔ چنانچہ حضرت علی کو تاکید کی کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح کو لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس پڑی ہیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ اور پھر مدینہ آ جاؤ۔ دیکھیں ذرا کتنی زبردست بات ہے۔ پھر دیانتدار تاجر خدیجہ نے جب آپ کو مال تجارت دے کر بھیجا تھا شام، تو واپسی پر آپ کی دیانتداری سے متاثر ہو کر پیغام نکاح پہنچایا تھا نا، آپ کو بھجوایا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ دیانتدار تاجر قیامت کے روز شہداء اور صدیقین کے ہمراہ ہوگا۔ کہ امانت اور دیانت جو ہے نا، یہ بڑی مشکل چیز ہے، کہنا آسان ہے جب انسان ادا کرتا ہے، اور خاص طور پر بزنس مین، کیونکہ وہ تو بازار میں بیٹھا ہے، وہ چاہے تو اپنی ایک غلط بات سے ہزاروں روپے کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے ناجائز، اور اگر وہ اپنا ہزاروں روپے کا فائدہ ناجائز حاصل نہیں کرتا اپنی امانت داری کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر شہداء اور صدیقین کے ہمراہ لکھا ہے۔ آپ نے پھر یہ کہا، امانت اور دیانت کو اور کھولا کہ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، یعنی ایک جگہ کی بات اسی جگہ پہنچانا، جبکہ ایسی بات ہو رہی ہو اس میٹنگ میں کہ یہ بات باہر نہیں جائے گی، آپ پہنچا دیتے ہیں وہ بات، تو وہ خیانت ہے۔ اسی طرح اللہ کی ہر نعمت جو ہمیں ملی ہے، مثلا مال، دولت، ہماری ذہنی صلاحیتیں، صحت، یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ ادائیگی اللہ کا حق ہوگا، یہ امانت کی ادائیگی ہوگی، اسی لیے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں، تو ٹیچنگ کا یہ جو شعبہ ہم نے لیا، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ٹیچرز نے اپنے وقت، آپ کو پورا ٹائم دینا ہے، آپ کو پالش کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے سلیبس کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا، پڑھایا، بتایا جائے، پھر آپ کو پیپرز کے لیے تیار کیا جائے، یہ ہمارے اوپر امانت ہے اور ہمیں اس امانت کو پورا کرنا ہے۔ پھر اگلی جو خوبی ہے وہ ہے ایفائے عہد۔ وہ کیا ہے؟ وعدے کا پورا کرنا۔ اس کو فضائل اخلاق میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہ صفت انسان میں معاشرتی ذمہ داری پیدا کرتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ قرآن میں وعدہ پورا کرنے پر بہت زور دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ ایک اور جگہ کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد پورے کرو، بے شک عہد کے بارے میں پرسش ہونے والی ہے، پوچھا جائے گا تم سے۔ پھر اللہ نے عہد کی پابندی اپنی صفت بتائی کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، اور نہ اس سے اس درجہ مزاح کر جس سے اسے تکلیف ہو، نہ اس سے ایسا کوئی وعدہ کر جس سے تو پورا نہ کر سکے۔ ایک اور جگہ آپ نے کہا ہر عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، جیسے کوئی چیز ٹیگ نہیں لگا دی جاتی، جھنڈے کے ساتھ ٹیگ کیا جائے گا، اعلان ہو رہا ہوگا یہ فلاں شخص ہے، اس نے فلاں عہد شکنی کی، وعدہ توڑا۔ حدیث ہے منافق ہے، آپ نے ایفائے عہد کرنے والے شخص کے لیے جنت کا ذمہ لیا۔ ایفائے عہد، اپنے وعدے پورے کرنا، ایک چیز کی آپ نے کمٹمنٹ کی ہے نا، یعنی اب میں نے گورنمنٹ سے کمٹمنٹ کی اس جاب میں آنے کے لیے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر چلوں گی، اسٹوڈنٹس کو انہیں یہ پڑھاؤں گی، یہ کراؤں گی، ان کی اخلاقی، ان کی مورل ہر طرح کی تربیت کرنے کی کوشش کروں گی، تو یہ میری کمٹمنٹ ہے۔ اگر میں یہ پورا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب میں وعدہ خلافی کر رہی ہوں۔ ہمارے ہاں تو عموماً وعدے یہی ہوتے ہیں نا، میں تمہارے گھر اتنے بجے آؤں گی، اتنے بجے جاؤں گی، یہ کام کروں گی۔ ہم صرف بول کے نہیں کہتے کہ یہ میرا وعدہ ہے، یہ صرف وعدے کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بول کر کہا وعدے کا لفظ نہیں، جب آپ نے کسی کو کوئی بات کہی تو وہ بات بھی، آپ کی کمٹمنٹ بھی آپ کے ایفائے عہد میں ہی آتی ہے۔ لیکن آپ خود دیکھیں گے، ہم دیتے کسی کو 4 کا ٹائم ہے، پہنچتے 8 بجے ہیں۔ شادیاں ہماری ہوتی ہیں 8 بجے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، رات کو 12 بجے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ پھر ہم اس میں اسوہ رسول دیکھتے ہیں، دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے بعثت نبی سے پہلے آپ سے ایک سودا کیا، اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ رہ گئی، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اسے لے کر ابھی آتا ہوں۔ گھر میں آ کر بھول گیا، مجھے 3 دن بعد یہ یاد آیا، تو وہاں دیکھا آپ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں۔ آپ نے اتنا کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کروں۔ کہا جاتا ہے کسی یہ غزوہ کا موقع تھا اور کوئی چیز ایسے کوئی لین دین ہوئی ہے اور پھر آپ کو وہاں رکنا پڑا ان کی وجہ سے۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ شرائط طے ہوئی تھی، اس میں سے ایک یہ شرط تھی کہ مکہ سے جو مسلمان مدینہ ہو کر آئے گا، مسلمان ہو کر، اسے واپس مسلمان کر دیں گے۔
ابھی یہ تحریر لکھی نہیں گئی، لکھنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی قید سے بھاگ کر آئے۔ اتنی ان کی بری حالت تھی نا، زنجیریں پڑی ہوئی، زخموں زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فریاد کی، تمام مسلمان ان کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے، لیکن جیسے ہی وہ یہاں پہنچے ان کے والد بھی آگے کہ انہیں واپس کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جائیں۔ ابھی صحابہ کہتے ہیں ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا، لیکن آپ نے کہا زبانی کلامی بات طے ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا ابو جندل صبر کرو، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے، اللہ ان قریب تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے، علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں، اور جو قول و قرار کریں اس کے پابند رہیں۔ سمندر اپنا رخ پھیر دیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے، مگر کسی مسلمان کی یہ شان نہ ہو کہ منہ سے جو کہے وہ اس کو پورا نہ کرے اور اس کا پابند نہ رہے۔ ہم تو بس بڑے آرام سے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی ہمیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنی کمٹمنٹس کی خیال نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے صادق امین نبی کریم اپنے خطبوں میں کہتے تھے بے عہد دیندار نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اگلا ہے جی سچ یا صدق۔ اب صدق کے معنی کو انڈر لائن کریں گے۔ صدق کے معنی راست گوئی، سچ بولنا، اپنے عہد کو سچا کر دکھانا ہے، یعنی سچائی، قول، فعل، عمل، نیت، ارادے، ہر جگہ سے۔ امام غزالی کہتے ہیں عملی فضائل میں اس فضیلت کو اس طرح کی بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اسی سے کائنات کی دینی دنیاوی فلاح بہبود کے تمام امور کا انحصار ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر جو فلاح بہبود ہوگی وہ سچائی یا صدق سے ہوگی۔ اب اس کی حدود کیا ہیں؟ سچائی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے غلط اور خلاف واقعہ بات نہ کی جائے، بلکہ دل میں سچائی ہو، عمل میں سچائی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں زبان سے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں فلاں معاملے میں ایسے کروں گی، میں ایسے کروں گی، اور بڑے سچ کا آپ اظہار کر رہی ہیں، دل میں نیت ہے کہ میں کوئی نہیں کروں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ قول و فعل میں تضاد ہو گیا نا۔ سچائی کیا ہے؟ قول، فعل، ہر چیز میں فیئر ہونا۔ دل کی سچائی، کسی قسم کی منافقت، دغا، فریب نہ ہو۔ عمل، عقیدے اور قول جو ہے عمل میں وہی ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن ایک ہو، اسی کو صادق کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سچ ان فضائل میں سے ہے جن کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت دی گئی۔ اللہ نے اس کو کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ سب سے سچے ہیں۔ پھر تمام انبیاء کے بارے میں کہا کَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ وہ سچوں میں تھا۔ منافقت کے بارے میں آپ نے فرمایا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک شخص نے کہا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مجھے چند برائیاں ہیں مجھ میں، ان میں سے کوئی ایک آپ کہیں تو میں آپ کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہوں، بتائیں کون سی چھوڑوں؟ آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ دوسرے دن وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور کہا کہ جھوٹ چھوڑنے سے تو میری ساری برائیاں ختم ہو گئی، اسے پتہ تھا نا سچ بولوں گا تو مجھ پہ کوڑے لگیں گے، فلاں فلاں حدود مجھ پر عائد ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ہم نے صاحب آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ آپ نے کہا ہاں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں نہیں نہیں، خدا کی قسم یہ بہت مشکل ہے کہ ایک طرف انسان کے پاس دین ہے اور دوسری طرف اس کی زندگی میں جھوٹ ہو۔ جھوٹ چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، بڑے سے بڑی باتوں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو نبوت سے پہلے لوگ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، یہ آپ کا اسوہ ہے۔ نبوت کے بعد بھی آپ کی تمام باتوں کو جھٹانے کے باوجود کبھی دشمنوں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، ہمیشہ صادق کہا تھا۔ ابو جہل آپ کا جانی دشمن تھا، لیکن وہ کہتا تھا اے محمد تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن میں کیا کروں تمہاری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان وغیرہ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ حضور انور نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی آپ کی سچائی کی گواہی آپ کے بدترین جانی دشمن بھی دیتے تھے۔ اچھا جب ہم سچ بولیں گے تو جنت آئے گی۔ آپ نے کہا تم صدق کو، سچ کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچائی نیکی اور نیکی جنت کی ضامن ہے۔ حب الہی، آپ نے کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ بات کرے تو سچ بولے۔ پھر نیکیوں کا سرچشمہ بھی ہے، سچ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ عادت اختیار کر کے انسان اکثر برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم سچائی اختیار کرنے والے بنیں۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔